سینیٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کے ویل نون پرسن ہیں، ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ عبدالواعظ بھائی آئیں، آپ کی ایک بڑی خاص شخصیت سے بھی ملاقات کروانی ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو ان کے ساتھ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب موجود تھے جو فلسطین کے نمائندے ہیں پاکستان۔ میرے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے کیسر احمد راجہ بھائی۔ کیسر احمد راجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ڈاکٹر خالد صاحب سے فرمانے لگے کہ وہ جو ایک بچے کے انتقال پہ دادا نے ایک پیغام دیا تھا کہ اللہ کے رسول کو سلام کہیے گا اور یہ جا کے شکایت لگانا کہ آپ کی امت بہت جلدی بھول گئی فلسطین کو، وہ جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کو، وہ بیت المقدس کو کہ جہاں پہ آپ نے امامت کروائی تھی، وہ بہت جلدی قوم آپ کو بھول گئی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سفر شروع ہوا تھا، وہ بہت جلدی بھول گئے قرآن کی اس آیت کو کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بتانا بیٹا کہ تمہاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے چھوڑ دیا، بغیر مددگار چھوڑ دیا، بہت جلدی بھول گئی۔ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی عورتوں کی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے حشر والے دن یہ گواہی ہمارے خلاف نہ لائیے گا۔ ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں۔ خالد قدومی صاحب نے فرمایا کہ مسٹر کیسر آپ بے بس نہیں ہیں، آپ لوگوں نے جتنا کیا ہمیں خوشی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے اتنا نہیں کیا۔ آپ یہ مت کہیے کہ آپ بے بس ہیں، آپ بے بس نہیں ہیں۔ آپ کی تحریریں ہمارے لیے ایندھن ہیں، آپ کی تقریریں ہمارے لیے ٹینک ہیں، آپ کی آواز، آپ کے احتجاج ہمارے لیے راکٹ ہیں کہ جو پوری دنیا میں اٹھ رہے ہیں اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بے بس نہیں ہیں، آپ نے جتنا کیا ہے اس کے لیے شکریہ، لیکن آپ جتنا کر سکتے تھے آپ نے اتنا نہیں کیا۔ واقعتاً ہم نے فلسطین کو بہت جلدی بلا دیا۔ وہ ابھی تو 2 ماہ بھی نہیں، میرا باپ عیسائی تھا اور وہ 2019 میں انتقال کر گئے تھے۔ 4 سال بیتنے کو ہیں، آج تک اپنے باپ کے وہ آخری لمحات ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لیتے، اور وہ 20,000 جنازے جن کو نہ ہم بچا سکے، جن کو نہ ہم دفنا سکے۔ اوے مسلمانوں، اتنی جلدی بلا دیا تم نے، اور اتنی جلدی اپنے دشمن کے ریسٹورنٹ کو آباد کر دیا، اور اتنی جلدی تم نے میک ڈونلڈ کو دوبارہ سے آباد کر دیا، اور اتنی جلدی تم نے اپنے گھروں کی زینت بنا لیا پیپسی، کوک اور دیگر مشروبات کو، اور اتنی جلدی تم نے جو ہے وہ KFC کو دوبارہ سے آباد کر دیا۔ کیا یہی غیرت ایمانی ہے؟ کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شیوا ہے؟ آج دکان پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی چلتا ہے، ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرے بچے کا کسی نے قتل کیا ہو اور واحد اسی کی پروڈکٹ ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تو اپنی دکان کے اوپر اس کی پروڈکٹ کو کیسے بیچتا ہے۔ 20,000 جنازے اترے گئے، وہ نہیں تھے جو مد مقابل تھے، وہ تھے جو مظلوم تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ 6 ماہ کا بچہ کیا وہ حماس کا کمانڈر تھا؟ کیا وہ حماس کا مجاہد تھا؟ کیا اس کے ہاتھ میں اسلحہ تھا؟ حشر والے دن جواب دینا۔ اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور یہ ہماری غیرت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ظالم کتنا ظالم تھا، اس کے پاس کتنا اسلحہ تھا، اس کے پاس کتنی طاقت تھی، اس کے پیچھے اقوام کھڑی تھی، اس کے پیچھے ممالک کھڑے تھے، UNO کھڑی تھی، انٹرنیشنل کورٹ کھڑا تھا۔ یہ پوچھا جائے گا اور تیری غیرت کہاں مر گئی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ تو اپنے بچوں کے قتل کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟